أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح في امت جدی رسول اللہ اريد امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران حسین، یہ خط امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو دیا، کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ میں باغی، مفسد، فساد پھیلانے والا، شریر اور ظالم بن کر نہیں نکل رہا، بلکہ میں نکل رہا ہوں تاکہ اپنی امت جد، امت محمدیہ کی اصلاح کروں، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور یہ میرا راستہ نہیں، میرا طریقہ نہیں، بلکہ میرے جد اور میرے بابا علی کا طریقہ ہے۔ عزیزان توجہ فرمائیں کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، یہ کس بات کی تھی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس بات کا کرنا تھا؟ آیا زکوٰۃ پڑھنے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں؟ اس کی وجہ سے امام نے نہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، بلکہ وہ داستان کہ جو رسول اللہ نے غدیر خم میں بتائی تھی اور امت اس کو فراموش کر چکی تھی، اس کے احیاء کے لیے امام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ اگر عبادات کے لحاظ سے اس زمانے میں قوم کو دیکھا جاتا تو عبادات کے لحاظ سے وہ سب سے آگے تھی۔ عبادات کے لحاظ سے ان کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ ان کے گھٹنوں اور ٹخنوں پر اس طرح نشان پڑ گئے تھے جس طرح اونٹ کے ہوتے ہیں، ہر وقت رکوع، سجود، قیام میں کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کے اس طرح نشان پڑ گئے تھے۔ عبادت کے لحاظ سے اتنا آگے جا چکے تھے، لیکن جو اصل دین کی بنیاد تھی، جو اصل دین کا محور تھا، ولایت تھی، کہ جس کو رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں بیان کیا، اور اس کو امت 70 دن بعد بھول چکی تھی، فراموش کر چکی تھی، اپنے دین کی اساس کو بھول چکی تھی، اس کو یاد دلانے کے لیے امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ آج ہم نے صرف اس کو عبادات میں منحصر کر دیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ہوتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی بھی شخص ولایت کے بارے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا، جبکہ سب سے بڑا منکر کہ جس سے انسانوں کو نہی کی ضرورت ہوتی ہے، نہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے سر پر بیٹھا یزید، سر پر بیٹھا طاغوت ہوتا ہے، کہ جس سے نہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت
جب امام نے قیام فرمایا ان کے سروں پر وہ سب سے بڑا منکر یزید جیسا جو حاکمیت کر رہا تھا اس کو برطرف کرنے کے لیے امام نے کہا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں امام نے صرف اسی کا پیغام دیا۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام نے اس کا ارادہ کیا کہ جس کی دین کے ساتھ ایک خاصا گہرا تعلق ہے، کہ جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اسی ولایت کے آنے کے بعد کہا گیا تھا کہ ابھی تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، پہلے دین مکمل نہیں تھا، کیونکہ پہلے دین کو کوئی خاص بنیاد نہیں ملی تھی۔ اسی لیے اسی بنیاد کو کہ جو ان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی اور انہوں نے بھی فراموش کر دیا تھا، اس کی یاد دہانی کے لیے، اسی داستان کے احیاء کے لیے امام نے کربلا کے اندر قیام فرمایا اور یہ امت کو پیغام دیا۔ امام نے فرمایا کہ جب یہ دین کی بنیاد تمہارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اس وقت تمہیں نماز، روزہ، حج کسی منکرات سے نہیں بچا سکتے۔ جب تمہارے سر پر موجود بڑا منکر بیٹھا ہے، پھر آپ انہی کے ذریعے منکرات سے بچنا چاہو تو آپ نہیں بچ سکتے۔ سب سے پہلے بڑے منکر کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ تو جو کریں کہ آج یہی حال ہے کہ جب ہمارے سر پر سب سے بڑا منکر موجود ہے اور ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوئے بھی منکرات سے نہیں بچ سکتے۔ آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس طرح کے منکرات انجام دیتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ نماز کے بارے میں کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی فقط ایک شے ہے کہ جو انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ اب کیوں کہ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں اور فحشاء اور منکر سے بچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ دین کی اساس نہیں ہے۔ اسی نماز کو جو چیز تقویت دیتی ہے اور دین کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ ولایت دین کے اندر ایک کمرے کی مانند ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب اس کے رکن ہیں۔ اگر کمرے کی چھت ہوگی تو پنکھا لگے گا، کمرے کی دیواریں ہوں گی تو کھڑکی لگے گی، دروازہ لگے گا۔ جب کمرے ہی موجود نہ ہو، نہ انسان پنکھا لگا سکتا ہے، نہ کھڑکیاں لگا سکتا ہے، نہ دروازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس ولایت دین کی اساس ہی موجود نہ ہو، انسان صحیح طریقے سے نہ نماز سے در حاصل کر سکتا ہے، نہ روزے سے تقویٰ حاصل کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ و حج سے تقویٰ حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جو اصل چیز ہے کہ جن سے اس کو تقویت ملتی ہے وہ ہم نے لے لی، ختم کر دی ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ اس سر پہ بیٹھے منکر کو سب سے پہلے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب ولایت قائم ہو جائے گی پھر ہمیں دین کی اساس حاصل ہو جائے گی۔ امام نے اس لیے فرمایا تھا، اس لیے امام نے قیام فرمایا کہ آپ نماز، حج، ہر چیز میں تو سب سے آگے ہیں، لیکن جن کے ذریعے یہ چیزیں انسان کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں، جن کے ذریعے سے یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں، وہ چیز آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو چکی ہے اور آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے ہاتھوں سے کیا چیز نکل گئی ہے۔ دین کی اساس نکلنے سے بے ضمیر اور مردہ لوگوں کو معلوم تک نہیں ہوا کہ جو امام کو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، پھر قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ دین کی اساس ہاتھوں سے نکلنے کے بعد ان کو معلوم تک نہیں ہوا۔ اس وقت امام نے
سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پر سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر انسان تم پر حکومت کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ اس کے بعد جو منکرات ہوتے ہیں وہ اس سے کم درجے کے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہر عبادت انجام دے رہے ہیں، لیکن اپنے سر پر موجود منکرات، جو منکر موجود ہے اس پر ہم خوش اور راضی ہیں، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان مقصد کربلا کو صحیح نہ سمجھ سکے، تو جب اس کے پاس دین کی اساس موجود نہ ہو تو اس کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ اس اساس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک بنیاد نہ ہو عمارت قائم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک دین کی اساس نہ ہو اس وقت تک دین صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوتا۔ اور امام کا قول ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب امام نے اس زمانے میں کہا کہ جو تمہارے اوپر منکر بیٹھا ہے، جو منکر موجود ہے، یزید جیسا فاسق و فاجر، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، سب سے پہلا یہی کام ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کے زمانے میں بھی ہمارے اوپر کوئی منکر موجود ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا فریضہ بنتا ہے، جو ہمارا سب سے پہلا فرض ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اسی منکر کو اپنے سر سے ہٹائیں اور ولایت کے سائے کے نیچے میں ہیں۔ تب ہم دین سے کچھ درس حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ دین سے ہم کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر انسان دیندار ہوتا۔ نماز پڑھنے والا اور عبادت انجام دینے والا انسان دیندار نہیں بن جاتا جب تک وہ ولایت کے سائے میں رہ کر اس کو انجام نہ دے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام مجاہدین اسلام میں شمار ہوگا۔ اگر صرف اتنی بات ہے نماز عبادات کی، پھر تو وہی لوگ ہم سب سے زیادہ آگے تھے کہ جس کی میں نے مثال دی ہے کہ ان کے ٹخنوں اور گھٹنوں پر اونٹ کی طرح نشان پڑ گئے تھے، اتنا عبادت انجام دیتے تھے، لیکن ان کی عبادت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان کی اتنی عبادت نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں دی۔ امام ان کو اپنے ساتھ لے کر کربلا لے جانا چاہتے تھے کہ اسی منکر کو ہٹانے کی ضرورت ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ دین کو مجاہد چاہیے ہوتا ہے، مجاہد کا مقام ہے دین کے اندر۔ نماز پڑھنے والا بھی مجاہد نہیں ہوتا، اگرچہ مجاہد بھی نماز پڑھتا ہے، مجاہد کے اندر شرط ہے کہ وہ پابند نماز ہو، لیکن فقط نماز ادا کرنے والا، رسمی نماز ادا کرنے والا، ڈنڈے کی وجہ سے نماز ادا کرنے والا، خدا کے عذاب کی خاطر۔ اور ایک نمازیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نماز ہوتی ہے کہ جو انسان خوف خدا کی خاطر انجام دیتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جو انسان جنت کی لالچ کی خاطر انجام دیتا ہے۔ جو شخص ساری زندگی جنت کی لالچ کی خاطر نمازیں ادا کرتا رہے، عبادات انجام دیتا رہے، لیکن ولایت کے بارے میں کبھی بھی اس کی زبان نہ کھلے، یہ عبادت اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ مجاہد چاہیے دین کو، مجاہد کا مقام ہے۔ جس طرح قرآن میں اس کا میں آپ کو حوالہ دوں کہ مجاہد کا کتنا مقام ہے۔ سورہ توبہ کے اندر کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ مسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ
لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ ہے مجاہد، جس میں قرآن فرما رہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے یہ لوگ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کا جواب قرآن نے خود دے دیا کہ لا یستوون عند اللہ، خدا کے نزدیک یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام ہے مجاہد کا جس کی قرآن نے گواہی دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کا اعلان کیا تو اس میں مجاہد صرف 72 نکلے، باقی متدین کہ جو دیندار بنے ہوئے تھے، ہر کام انجام دے رہے تھے، انہوں نے امام کے قول کو حجت نہیں سمجھا۔ اس لیے ان دین کو مجاہد چاہیے، دین کے اندر مجاہد کا مقام ہے۔ امام آ کر امت کو غفلتوں سے نکالتا ہے۔ کربلا کا راستہ کہ جس میں مجاہدین صرف شامل ہو سکتے ہیں، یہ شہادت کا راستہ ہے۔ بے حوصلہ انسان اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر انقلابی انسان، بسیجی انسان، امام کا مجاہد، دین کا مجاہد صرف کربلا کے راستہ پر چل سکتا ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا ارادہ کیا تو یہ سب دیندار کہاں گئے تھے؟ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہد کون ہوتا ہے اور دیندار متدین کون ہوتا ہے، متحجر کون ہوتا ہے۔ جو شخص بھی کربلا کے راستہ پر چلنے کے لیے نکلے، وہ اپنے ذہن سے عیش و عشرت کی باتیں نکال کر ہے، صرف اس کے ذہن پر ایک شہادت کا نعرہ ہو۔ کیوں؟ کہ اس راہ کے اندر صرف شہادت ہے، شہادت صرف اس کو نصیب ہوگی۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، دھوکے کے ساتھ نہیں لے جا رہا، امام نے سب کے سامنے ہر چیز واضح بیان کر دی۔ امام نے کہا کہ اگر کسی کے ذہن میں مال غنیمت ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، میں دھوکے کے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، میرے ساتھ جو بھی جائے گا اس کو شہادت نصیب ہوگی۔ لیکن صرف 72 پاس ہوئے۔ یہ مجاہد تھے، یہ شہادت لے کر ذہن کے اندر یہ اپنا شعار بنا کر انسان اس راہ پر آ سکتا ہے۔ مال غنیمت والا اس راہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو جنگوں میں شرکت کرتے تھے مال غنیمت کی خاطر، کہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہ جاتے تھے کہ جب دشمن کو شکست ہوگی اس وقت ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ مال غنیمت والے لوگ تھے۔ لیکن جو دین کے حقیقی مجاہد ہوتے ہیں وہ مال غنیمت کی خاطر نہیں جاتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دین کی پرواہ کرتے ہیں۔ کربلا کے اندر بھی مجاہد گئے تھے، مال غنیمت والے افراد نہیں گئے تھے۔ اس لیے جو بھی اس راہ میں آتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر بہت سے ایسے منافق ہیں کہ جو اس راہ پر چلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو بعد میں یہ لوگیں آنے والی نسل کا حوصلہ پست کرتی ہیں، باتیں بناتے ہیں کہ ہم نے تو اسے کہا تھا کہ اس راہ پہ نہ جاؤ، لیکن اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ یہ جس طرح
جنگ احد کے اندر رسول اکرم 1000 سپاہیوں کے ساتھ میدان میں تشریف لے کر جا رہے تھے کہ جن میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی یہ بھی موجود تھا. اس کے 300 افراد تھے، یہ قبیلے کا سردار تھا. تو یہ آدھا راستہ چل کر پھر اپنے 300 افراد کے ساتھ واپس چلا گیا، جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا. تو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی تھوڑی لغزش کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت جانی اور مالی نقصان ہو گیا تھا. تو جب یہ لوگ واپس آئے، یہ لشکر واپس آیا، تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی یہ باتیں بنانے لگے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ نہ جاؤ، رسول خدا کا ساتھ نہ دو. انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. اگر یہ ہماری بات سنتے تو آج ہمارے ساتھ زندہ ہوتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے، اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے. لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. انہی منافقوں کا منہ بند کرنے کی خاطر آیت نازل ہوئی کہ شہید زندہ ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا، اور وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے. اسی طرح اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص اس راہ پر چلتا ہوا شہید ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے یا قید ہو جاتا ہے، تو آج بھی اسی نسل سے، عبداللہ ابن ابی کی نسل سے منافق آ رہے ہیں اور یہ منافق باتیں بناتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اس راہ پر نہ چلو، لیکن اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی. اگر یہ ہماری بات سنتا تو آج یہ زندہ ہوتا. یہ منافق ہر زمانے میں موجود ہیں، لیکن توجہ فرمائیں کہ اسی دین کی راہ میں، خدا کی راہ میں جو انسان شہید ہو جائے اس کا بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے. اور اگر شہید بھی نہ ہو، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ایک الگ حساب لیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا. ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کے جسم کی تلاشی لو کہ آیا انہوں نے کبھی زندگی میں خدا کی راہ میں دین کی خاطر کوئی تھپڑ، کوئی زخم، کوئی ڈنڈا، کوئی قید، کوئی گالی صحیح ہے. سب کی تلاش لی جائے گی. اور جس نے بھی اسی دین کی خاطر کام کیا ہو، خلوص نیت کی خاطر راہ خدا میں آ کر اس نے کام کیا ہو، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کا مقام ان سے بلند ہے دوسروں سے. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دین کی خاطر اسارتیں برداشت کی. یہ مقام ہے. اگر منافق یہ باتیں کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کے باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ انسان کی شکل میں ہوتے تو انسانی شکل میں ہیں، لیکن شیطان کے بندے ہوتے ہیں جو ہر نسل کا حوصلہ پست کرتے ہیں. حوصلہ پست کرنے کی خاطر یہ اپنی باتیں بناتے ہیں، اپنی افواہیں پھیلاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے منصوبے کے اندر کامیاب نہیں رہتے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی کسی مومن کو اپنے مقام سے برتر کرنا چاہے تو اس سے امتحان لیتا ہے. بغیر امتحان کے کسی بھی شخص کو کوئی منصب عطا نہیں کرتا. جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ ہم جس طرح سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، مثلا اگر ہم 5ویں کلاس کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چھٹی میں اس وقت بٹھایا جاتا ہے جب ہم پیپر پاس کر جائیں. پیپر پاس کرنے کے بعد ہمیں چھٹی بٹھایا جاتا ہے. چھٹی کے پیپر پاس کرنے کے بعد 7ویں بٹھایا جاتا ہے. ہر آنے والے اگلے مرحلے اس سے جو بلند ہے اس میں جانے کے لیے پہلے ہم سے پیپر لیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر مومن سے امتحان لیتا ہے کہ جب اس کو ایک منصب ادا کرنا چاہے. بغیر منصب، بغیر امتحان کے کسی مومن کو کوئی چیز عطا نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے. جو مومن بھی اس آزمائش کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ منصب عطا کرتا ہے. لیکن بے حوصلہ بے ہمت انسان کہ جس کو اللہ آزمائش میں ڈالے
اور وہ بدبختی کا شکار ہو جائے، شقاوت کا شکار ہو جائے، اس کو خدا کوئی منصب عطا نہیں کرتا۔ حتیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت سے امامت کی طرف نوازا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا، بغیر امتحان کے امام نہیں بنایا۔ امتحان لینے کے بعد کہا کہ انی جاعل الناس اماما، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ امتحان کے بعد، بغیر امتحان کے کسی کو بھی خدا نے کوئی منصب عطا، مقام عطا نہیں کیا۔ اگر حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی تو کہا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اکیلا صحرا میں چھوڑ کر آؤ۔ اگر حضرت ابراہیم کو نبوت سے امامت نوازی تو کہا کہ اپنے بیٹے، اپنی سب سے پیاری چیز کو ذبح کر دو۔ یہ بہت سخت امتحان تھا کہ ضعیف العمری کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا، پھر یہ امتحان لے کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو، بہت مشکل ہے۔ امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم کو امامت اس وقت نوازی جب امتحان لیا کہ نمرود جب ان کو آگ میں پھینک رہا تھا اور جب آگ کی طرف جا رہے تھے تو یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ مدد چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں مدد چاہیے، لیکن تمہاری نہیں چاہیے۔ جس کی راہ میں اس آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہوں، مجھے اس کی مدد چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم نے اس امتحان کو پاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا گلزار بنا دیا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں گزری ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ بغیر امتحان کے کسی قوم کو آگے نہیں پہنچایا، آگے نہیں بڑھایا۔ امتحان سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ امتحان کے بغیر کوئی بھی قوم اپنی حالت سے آگے نہیں گئی۔ امتحان لیا تاکہ پتہ چلے کہ اس قوم کے اندر کتنا دم ہے، کتنی ہمت ہے، یہ قوم کتنا حوصلہ رکھتی ہے۔ کیونکہ قوم کی قیمت و ہمت، قوم کی قیمت اس کے حوصلے پر ہوتی ہے کہ قوم کے اندر جتنا حوصلہ ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، اس قوم کی وقار، اس قوم کا وقار اتنا بلند ہوگا۔ اور جتنا ہی بے حوصلہ و بے ہمت قوم ہوگی، وہ قوم اتنا پست ہوگی، اس کا کوئی وقار بلند نہیں ہوگا۔ جس طرح خدا نے بنی اسرائیل سے امتحان لیا طالوت کا، لیکن اس قوم نے اس امتحان کو پاس نہیں کیا، پاس نہیں کر سکی۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر موجود بت وہ ان کو خم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جب حضرت بنی اسرائیل نے نبی کے ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی رہبر مقرر کرو، تو جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا، امتحان لیا، تو یہ قوم اس امتحان میں فیل ہو گئی۔ سب کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو غریب ہے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ کوئی امیر شخص ہو، کسی امیر شخص کو ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر بنایا جائے، یہ تو چرواہا ہے، اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ تو اسی وقت حضرت طالوت کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے، اور جو شامل ہوئے، راستے میں جا کر جب حضرت طالوت نے کہا کہ کسی نے پانی نہیں پینا، بہت سے افراد اس وقت فیل ہو گئے اس امتحان میں۔ مخالفت بولتا رہے کہ پیاس بہت لگی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے، پانی کے ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہ پئیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟
اور ان لوگوں نے ڈٹ کر پانی پیا. تو حضرت طالوت نے کہا کہ جن لوگوں نے ڈٹ کر پانی پی لیا ہے وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنا راستہ جدا کر لے. یہ امتحان تھا. اسی طرح کوفی بھی امام کے ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے. تو خدا نے ان سے بھی امتحان لیا. کیوں؟ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کا ارادہ کیا، سارے کوفی، سارے دیندار، سارے متدین کہ جو دین پر سخت عمل پیرا تھے، وہ کیوں اس امتحان میں فیل ہو گئے؟ پاس صرف 72 ہوئے. کیا اس وقت صرف لوگوں کی تعداد 72 تھی؟ اس سے زیادہ نہیں تھے؟ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر خلوص نیت نہیں تھی. اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں تھی. اگر معرفت ہوتی تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے تو اس امتحان کے اندر پاس ہو جاتے. اتنا دیندار ہونے کے باوجود بھی صرف 72 پاس ہوئے. یہ ہوتی ہے بصیرت. کیوں؟ بصیرت 72 کے اندر تھی، باقی بے بصیرت تھے، بے ضمیر، مردہ لوگ تھے جن کے ضمیر مر چکے تھے. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی حج پڑھنے کا وقت نہیں بلکہ حج بچانے کا وقت ہے، آج کے زمانے میں امام خمینی نے آ کر فرمایا کہ ابھی مدارس میں بیٹھ کر صرف و نحو پڑھنے کا وقت نہیں بلکہ مدارس کی حرمت بچانے کا وقت ہے. لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئی. اکثر اس امتحان کے اندر پاس نہیں ہو سکے. جب انقلاب کی جنگ جاری تھی اور امام نے حکم دیا کہ اس وقت ہر فرد محاذ جنگ پر جا کر جہاد کرے، ابھی جہاد کا فریضہ ہے، تو بہت سے مجتہدین تھے کہ جو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ جہاد پر نہ جائیں، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، پڑھیں. آپ جائیں گے وقت ضائع ہو جائے گا، زخمی ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ مجتہد تھے کہ جو عوام کو اس طرح کا درس دے رہے تھے. لیکن جن طلباء کے اندر بصیرت موجود تھی انہوں نے تو اپنے اساتید کی باتوں پہ کان نہیں دھرے، امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے محاذ جنگ پر گئے اور شہادت ان کو نصیب ہوئی، کربلا کا راستہ اختیار کیا. لیکن جن کے اندر بصیرت موجود نہیں تھی اور انہی متحجرانہ مزاج اساتید کے شکنجے میں، ان کے جال میں پھنس گئے، انہوں نے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دیا، جہاد کے اندر شرکت نہیں کی. بہت سے علماء اس مخالفت پر اترے جب امام خمینی نے اس بات کا اعلان کیا. ان کی بھی مخالفت کا مسئلہ یہ پیغام نہیں تھا کہ جو امام خمینی نے دیا، یہ ولایت کا پیغام نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر اپنا موجود بت تھا. جس طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارا پیشوا نہیں بن سکتا، کیوں کہ یہ ایک غریب خاندان سے ہے، چرواہا ہے. اسی طرح ان کے اندر بھی بت تھا جو ان کو خم نہیں ہونے دے رہا تھا کہ اگر ہم نے امام خمینی کی آواز پر لبیک کہہ دیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری ویلیوز کم ہو جائیں گی. اسی چیز کے اندر آ کر اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے ولایت کو ہی ترک کر دیا. حالانکہ یہ کام امام خمینی کا کوئی ذاتی نہیں تھا کہ امام نے ان کو دعوت دی، الہی کام تھا، دینی کام تھا. اس دینی کام کے اندر بھی یہ لوگ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسے بت تھے ان کے اندر کہ ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. جب ویلیو کم ہو جائے گی، اگر ہم امام خمینی کی آواز پر لبیک کہہ دیں گے تو ہمیں پھر ان کا مطیع بن کے رہنا پڑے گا. لوگ جس طرح لوگوں میں آج ہماری شہرت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پھر امام خمینی کی شہرت آ جائے گی.
ان لوگوں نے دین کے دفاع کی خاطر دین حاصل نہیں کیا تھا۔ اگر دین کے دفاع کی خاطر یہ دین حاصل کرتے تو جہاں بھی اور جس کی طرف سے بھی دین کو ٹھیس پہنچتا، یہ دین کے دفاع کے لیے صف اول پر کھڑے ہوئے نظر آتے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے دین کو اپنے مفاد اور اغراض کی خاطر حاصل کیا تھا، اس لیے انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، ولایت کا احیاء نہیں کیا۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر ایک بت پیدا ہو جائے، ایک چوتھراہٹ آ جائے، تکبر آ جائے، اس وقت انسان دین کو صحیح طریقے سے احیاء نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے اندر علم ہو اور حلم نہ ہو، یہی علم اس انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تاریخ کے اندر بہت پڑھے لکھے ہوئے انسان گزرے ہیں، اپنے زمانے کے مجتہد گزرے ہیں، جس طرح موسیٰ اشعری، یہ اپنے زمانے کا فقیہ شمار ہوتا تھا، لیکن دین کا ناصر نہیں تھا۔ دین کے دفاع کی خاطر ہر محاذ پر کھڑا ہونے والا شخص نہیں تھا، بلکہ اپنے شہرت اور اپنے مفاد و اغراض اور اپنی دکان بنانے کی خاطر اس نے دین کو حاصل کیا تھا۔ کہ جب بھی دین کا مسئلہ آتا، ولایت کا مسئلہ آتا، کئی بار اس نے امام علی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو روکا کہ امام علیہ السلام کی مدد نہ کریں۔ اس طرح قاضی شریح، یہ بھی اپنے زمانے کا مجتہد تھا، دین کو حاصل کیا، لیکن اس کا کام دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے امام کے قتل کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں۔ یہ ہے، ان کے اندر علم تھا، حلم نہیں تھا، اور جب حلم نہ ہو تو یہی علم اسی انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے طلحہ و زبیر کا واقعہ سنا ہوگا کہ جو امام کو ولایت دلوانے میں پیش تھے، سب سے آگے تھے، اور جب امام نے ولایت حاصل کر لی، حاکمیت امام نے حاصل کر لی، اس کے بعد یہ دونوں آ گئے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے آپ کو ولایت دلوا کر دی ہے اور ہمیں بھی جو حصہ بنتا ہے ہمارا وہ دیں۔ دراصل یہ دونوں امام کے پاس آئے تھے کہ ہمیں جو ہے کچھ حکومت کا حصہ دیا جائے، کم سے کم کوفہ و بصرہ کی حاکمیت ہمیں دی جائے۔ تو جو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے بیعت بھی امام کی سب سے پہلے کی اور لوگوں سے بیعت کروائی بھی تھی، اور جب امام ولایت حاصل کر لینے کے بعد حکومت سنبھالی تو یہ دونوں آئے امام کے پاس۔ امام اس وقت کچھ بیت المال کا حساب کر رہے تھے اور بیت المال کا چراغ جل رہا تھا، تو یہ بیٹھے انتظار کر رہے تھے بات کرنے کے لیے۔ تو جب بیت المال کا حساب ختم ہوا، ان سے بات کرنے کے لیے امام نے بیت المال کے چراغ کو بجھا دیا اور گھر سے اپنا ذاتی چراغ منگایا، اس کو جلا کر کہا کہ ہاں کیا بات کرنی ہے، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے امام کی اسی عدالت کو دیکھ کر کوئی بات ہی نہیں کی، اٹھ کر چلے گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ جو فقط ہم سے بات کرنے کے لیے بیت المال کا چراغ نہیں جلا سکتا، وہ ہمیں کوفہ اور بصرہ کی حاکمیت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ لوگ تھے، انہوں نے امام کو ولایت دین کی خاطر نہیں دلوائی تھی، اس لیے دلوائی تھی تاکہ بعد میں حاکمیت ہمیں ملے، کہ ہم نے آپ کو لے کر دی تھی اور ہمیں بھی حصہ دیں، بیت المال ملے ہمیں۔ اسی طرح امام خمینی کی آواز پر لبیک کہنے والے تو کامیاب ہو گئے، لیکن نہ کہنے والوں کی وجہ یہی تھی کہ اگر ولایت قائم ہو گئی، جو ہم اونٹ کی طرح بیت المال کو کھا رہے ہیں، یہ بیت المال بند ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا تھا۔ انقلاب کے بعد وہ لوگ کہ جو بیت المال کو اونٹ کی طرح کھا رہے تھے، جس طرح اونٹ بہار میں سبزہ کھاتا ہے،
وہ سب ان کے لیے بند ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب ان لوگوں کے لیے بیت المال بند ہوا اور ان کے لیے حالات دشوار ہو گئے، اسی امام کے تقوی سے، اسی امام کی عدالت سے ان لوگوں نے مخالفت کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناقصین، قاسطین اور مارقین، یہ تین گروہ یہ امام کی عدالت کی وجہ سے پیدا ہوئے، امام کے تقوی کی وجہ سے۔ اگر امام بھی ہر شخص کو خوش کر کے رکھتے، ہر شخص کو بیت المال اس طرح دیتے کہ جس طرح سابقہ دور میں دیا جا رہا تھا، تول تول کر وہ بیت المال دیا جاتا تھا، کلہاڑوں سے کاٹ کر دیا جاتا تھا، اس طرح اگر امام بھی یہی روش رکھتے تو امام سے ہر شخص راضی ہوتا۔ لیکن امام کی اس عدالت سے غریب طبقہ تو بہت خوش ہوا، لیکن وہ امیر طبقہ کہ جس نے اپنے مقامات اور مراعات حاصل کر چکے تھے، اور جب وہ ان کے لیے مراعات ختم ہو گئیں اور ان کے لیے وہ بیت المال اور وہ وظیفے جو حاصل کر رہے تھے وہ بند ہو گئیں اور امام کی عدالت و تقویٰ شروع ہو گیا، یہی لوگ جو امام علیہ السلام کو اپنا شیعہ کہتے تھے، یہی لوگ مخالفت ہوتا رہے۔ یہ ناقصین کہ جس میں اتنے مسلمانوں کا قتل ہوا، یہ سب وہی لوگ تھے۔ اول تو ان کے سردار وہی تھے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی اور لوگوں سے کروائی، اور باقی بھی جتنا موجود سارا لشکر تھا وہ بھی امام کی بیعت کر چکا تھا، لیکن امام کی عدالت کی وجہ سے یہ لوگ بیعت کر کے چلے گئے تھے۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر زمانے کا یزید عوام کو خوش کر کے رکھے تو عوام اس کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے، اس کو امام کے قیام کا مقصد بھول جاتا ہے، اس طاغوت کو اپنا خیر خواہ سمجھتی ہے۔ جو بھی طاغوت اس زمانے کے شیعہ کو، تشیع کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تو یہ تشیع، یہ پیروکار حسین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ پیرو علی، اس طاغوت کو دین کا سب سے بڑا خیر خواہ کہتے ہیں، اور جو بھی اس کی مخالفت کے لیے آواز اٹھائے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک انسان ہے، یہ کسی کا ایجنٹ ہے جو ہمارے درمیان فساد پھیلانا چاہتا ہے، تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ وہ ائمہ کی سیرت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ انہی بے ضمیر لوگوں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اسی ولایت کے احیاء کے لیے کہ جس کو امت بھول چکی تھی، فراموش کر چکی تھی، اسی ولایت و امامت کے احیاء کے لیے امام نے قیام فرمایا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دی، اس پر الوداع کرنے کے بعد اس قبر پر گئے کہ جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس پر الوداع کرنے کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر گئے اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے قاسم کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت قاسم جو کہ اپنے بابا کی بالکل ہم شکل و ہم صورت تھے۔ جب امام کربلا پہنچ گئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تو ایک دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم سے پوچھا کہ آپ کو شہادت کس طرح لگتی ہے؟ حضرت قاسم نے جواب دیا کہ مجھے شہادت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ اس طرح شہادت سے محبت کرتے تھے۔ بالآخر عاشور کے دن وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان کی طرف روانہ کیا۔ عزاداران حسین وہ کس طرح تیار کیا کہ اگر حضرت قاسم کے سر پہ امامہ رکھتے تو وہ امامہ سر سے بڑا تھا، اگر تلوار دیتے تو وہ تلوار بھی بڑی تھی، اور اگر نیزہ دیتے
تو نیزہ بھی قد سے بڑا تھا، اتنا کم سن قاسم کربلا کے میدان بھی موجود تھے۔ امام نے ان کو ہتھیار کے ساتھ لیس کیا اور زرہ پہنائی۔ حضرت قاسم کربلا کے میدان میں گئے اور مردانہ وار جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد واپس آ گئے اور کہا، امام حسین نے کہا کہ کیوں واپس آ گئے ہو؟ تو حضرت قاسم نے کہا کہ بہت پیاس لگی ہے، یہ زرہ کہ جو لوہے کی بنی ہے بہت گرم ہو چکی ہے، گلا خشک ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا جاؤ، حوض کوثر پر بابا انتظار کھڑے ہیں آپ کی پیاس بجھانے کے لیے۔ قاسم پھر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، مردانہ وار جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے آخر آواز آئی، السلام علیکہ یا حسین۔ قاسم ابھی زمین پر نہیں رہے، لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین